السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحیہ 10۔ آج ہم یوم دفاع کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور آج جیسے کہ 6 ستمبر کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں ہمارے جوانوں کی جانب سے جو ملک کا دفاع کیا گیا 6 ستمبر 1965 کے دن، جب ہمارے دشمن نے ہمارے ملک کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی اور ایک رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوا، تو ہماری پاک افواج نے جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس طرح ہمارا دشمن دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم لاہور میں آ کر ناشتہ کریں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس قوم سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ان کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح سے حملہ کیا جاتا ہے۔ جو وہ ٹینکوں کی فوج لے کر آئے تھے، ان کی فوج کو قبرستان بنا دیا ہمارے جوانوں نے، اور یقیناً اس ملک پر مر مٹنے والے جب تک یہ جوان، یہ بیٹے زندہ ہیں، تب تک کوئی بھی اس ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ صرف 65 کی بات نہیں ہے، 65 سے لے کر اب تک، جب تک اس ملک نے اپنے بیٹوں کو بلایا اپنی طرف، تو اس کے بیٹے اپنی جانیں ہاتھ میں لی اس ملک کی طرف آگے آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ماؤں کو، ان والدین کو بھی یقیناً سلام ہے جو کہ اپنے بیٹے اس ملک پر قربان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور جب وہ شہادت کی خبر سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں غم کے آنسو نہیں ہوتے، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قربانی قبول کی اور ہم جو دیگر بیٹی ہیں وہ بھی اس ملک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً یہ وہی جذبہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک زندہ ہے۔ اس ملک کے لیے جب بھی اس ملک نے جب بیٹوں کا لہو مانگا تو اس کے بیٹوں نے لہو پیش کیا، اور وہ تاریخ، وہ داستان رقم کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ سلسلہ آج سے جاری نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ جب بھارت، جب 5 گنا بڑا دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور ہوا تو اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا، کس طرح سے قوم کا بچہ بچہ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور ہماری افواج نے کہا کہ جب تک ہم موجود ہیں تب تک کوئی بھی اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، ان شہداء کو سلام پیش کریں گے، ان والدین کو سلام پیش کریں گے۔ وہ یقیناً والدین خراج تحسین کے مستحق ہیں، سلام کے مستحق ہیں، جو اپنے بیٹے آج سے نہیں، پہلے دن سے اس ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کرتے آئے ہیں، اور آج بھی ہزاروں والدین کے بیٹے اس وقت بھی ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سرحدوں پر مامور ہیں۔ ان والدین کو بھی سلام، اور ان والدین کو بھی سلام جو اپنے بیٹوں کی قربانی دے چکے ہیں، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس ملک پر مر مٹنے کے لیے قربان ہیں۔ یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے، کربلا سے ملتا ہے، اس کے ساتھ یہ وہی جذبہ ہے جو کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ملتا ہے، اور وطن جو کہ وطن ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور جو وطن اللہ اور رسول کے نام پر بنایا گیا ہو، تو یقیناً اس پر قربان ہونا ایک بہت بڑی شہادت سے کم نہیں ہے۔ اور یقیناً شہداء زندہ ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، تو وہ شہداء زندہ ہیں، اور ان شہداء کو ہمارا سلام، ہمارے پورے اسٹاف کا سلام، اس کے ساتھ پورے جنوبی پنجاب کو ان شہداء کو سلام، ان والدین کو سلام۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شہداء کی فیملیز میں سے ہمارے ساتھ فیملیز موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم 65 کی جنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، یوم دفاع کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یوم دفاع کو سیلیبریٹ کرنا کتنا اہم ہے، اور یوم دفاع کا دن ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو اب ہمارے نوجوان، ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے، کس طرح سے وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائر اختر عباس۔ میجر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، یوم دفاع کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میجر جہاں زیب عدنان شہید کی والدہ محترمہ بیگم طاہرہ نسیم۔ امر آپ کو بھی ہم یقیناً آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارا پورا چینل آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور یقیناً ان تمام والدین کو جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے بیٹے قربان کیے، اور یقیناً یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو قائم رکھنا سب سے اہم ہے، اور یہ جذبہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک ہم اون کرتے ہیں اپنے ملک کو، یہ مائیں اس ملک کو اون کرتی ہیں، اس ملک کے لیے اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے موجود ہیں، تو یقیناً اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہماری آپ سے بھی تفصیلی اس حوالے سے بات کریں گے، میجر جہاں زیب کے حوالے سے بات کریں گے۔ میجر جہاں زیب کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ فروری 2014 میں ایک آپریشن کے دوران وہ شہید ہوئے تھے، جب اے پی ایس کے حملے میں جو لوگ شامل تھے، جو دہشت گرد شامل تھے، ان کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا تھا درہ آدم خیل کے پاس، تو وہاں پر آپریشن میں اس کی سربراہی کرتے ہوئے میجر جہاں زیب عدنان شہید ہوئے تھے، اور یقیناً ان کی یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی، چاہے وہ 65 کے جنگ کے شہداء ہوں یا اس کے
ایسا ہو یا دیگر دہشت گردی کی جنگ میں جو ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم میجر اختر عباس کے پاس جائیں گے، ان سے جانیں گے یوم دفاع کے حوالے سے۔ میجر صاحب، زندہ قومیں اپنی جو قومی غیرت و حمیت کے دن ہوتے ہیں وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یوم دفاع کا دن جب بھی آتا ہے تو ایک قوم میں جذبہ بڑھ جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن ہمارے اوپر ہندوستانی فوج نے رات کے 3:30 بجے حملہ کیا تھا، اور ہندوستانی فوج کے کمانڈر جنرل چودھری نے یہ اعلان کیا تھا ریڈیو اسٹیشن کے اوپر آ کے کہ ہم شام کی چائے، شام کی شراب لاہور جم خانہ میں پئیں گے۔ لیکن ہماری بہادر فوج نے، ہماری بہادر قوم نے اس طریقے سے اس حملے کا دفاع کیا کہ ان کو چائے پینی نصیب نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہم سے 5 گنا بڑا دشمن تھا، اس کا مقابلہ کیا ہماری فوج نے۔ دیکھیں، جو ہماری فوج ہے، جو ہمارا سپاہی ہے، ہمارے سپاہی میں اور ہندوستان کے سپاہی میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارا سپاہی شہید ہونا چاہتا ہے، ہندوستان کا سپاہی اپنی قوم، اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے۔ جو بچانا چاہتا ہے وہ بچا نہیں پاتا، جو شہید ہونا چاہتا ہے اس کا جذبہ ایسا ہے کہ وہ اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں 1965 کی لڑائی میں نظر آئی، جب واگا بارڈر سے انہوں نے باٹا پور کی طرف حملہ کیا تو ہماری بہت فوج جو ہے بی آر پی کے آگے تھی، لیکن جب وہ بی آر پی کے اوپر آئے تو بی آر پی کے اوپر ایسی لڑائی لڑی گئی کہ بی آر پی کو وہ کراس نہیں کر سکے، اور الٹیمیٹلی ان کو بی آر پی سے واپس جانا پڑا۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے بی آر پی سے اوپر لاہور کے سیکٹر میں، باٹا پور کا سیکٹر تھا، برکی کا سیکٹر تھا، دونوں سیکٹرز میں بی آر پی سے آگے ہماری فوج نے، ہماری قوم نے ہندوستان کی فوج کو بی آر پی سے آگے نہیں آنے دیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھارت نے حملہ کیا اس وقت پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ سامنے آئی، جس سے کہتے ہیں لاہور کے لوگ بھی باہر نکل آئے، جس کے پاس جو کچھ تھا۔ تو وہ کیا مناظر تھے، کیا جذبہ تھا؟ دیکھیں، وہ ایک ایسا جذبہ تھا۔ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو لڑائی جو ہے وہ صرف فوج نہیں لڑتی، لڑائی قوم لڑتی ہے اکٹھی ہو کے۔ 1965 کی لڑائی ایسی تھی کہ جب لاہور کے اوپر ہوائی جہاز آئے ہندوستان کے اور پاکستان کے ہوائی جہازوں نے انہیں ٹیک آن کیا، تو لاہور کے جو لوگ ہیں وہ چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کے ہمارے پائلٹس کو ویو کر رہے تھے۔ وہ ڈر نہیں رہے تھے کہ ہمیں گولیاں لگی تھی۔ ہمیشہ لوگ چلے جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ چھتوں پہ آ گئے تھے۔ وہ لوگ چھتوں کے آ گئے، انہوں نے لاہور نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنے پائلٹس کو ویلکم کیا، اور پہلی ہی فائٹ میں جو ہمارے پائلٹ تھے انہوں نے 4 سیکنڈ میں ہندوستان کے 5 جہاز گرا لیے تھے۔ جب لوگوں نے ان جہازوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو ان کا جوش جو تھا وہ اور تازہ ہوا اور بڑا، اور انہوں نے اور جوش اور جذبے سے ان لوگوں کو ویلکم کیا۔ اس جو لڑائی تھی 1965 کی، اس میں جو قوم کے سارے حصے تھے انہوں نے رج کے اس میں حصہ لیا۔ میں یہ ایک بات کروں گا کہ جو نغمے گائے گئے اس میں کافی کردار ہے نغموں کا، جو آرٹسٹ تھے ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ مطلب جو ایک سپاہی ہے جو بارڈر پہ بیٹھا ہے مورچے میں، جب وہ نور جہاں کے نغمے سنتا ہے، اے پتر ہٹاتے نہیں ملتے، تو لبدی پھریں بازار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں ملتا، تو لبدی پھریں ادھار کڑے، جرنیل نہیں کرنیل نہیں، میرا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا۔ یہ چیزیں اس سپاہی کے جو مورچے میں بیٹھا ہے اس کا جذبہ بڑھا دیتی تھی، اس کا خون بڑھا دیتی تھی، اور وہ اور جوش کے ساتھ لڑتا تھا کہ میرے پیچھے میری قوم کھڑی ہے، میری قوم کھڑی ہے۔ ہم مزید بھی سوال سے بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ جو پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یقیناً گھر میں جو پہلے دن سے جو تربیت کی جاتی ہے وہ کافی معنی رکھتی ہے۔ یقیناً جو ہمارے جو جوان اور اس کے علاوہ جو ہمارے غازی، ہمارے شہداء جو بارڈر پہ موجود تھے اور جو اس جنگ میں شریک ہوئے اور جو ابھی تک اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں، تو ان کو جذبہ قائم کرنے کے لیے ماؤں کی دعائیں کافی لازمی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایک ماں موجود ہے، میجر جہانزیب عدنان شہید کی، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آخر کیا جذبہ ہوتا ہے ایک والدہ جو کہ اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے، اس کے بعد اس کو آرمی میں بھیجتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو فخر کے ساتھ آرمی میں بھیجتی ہے، تو کیا جذبہ ہوتا ہے؟ ماں جی، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جنگ 1965 کی جنگ کی بات کریں، اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے بیٹوں نے قربانی دی ہے، اور جس طرح میجر جہانزیب عدنان شہید نے بھی 2014 میں اس ملک کے لیے قربانی دی،
کیا جذبہ ہوتا ہے؟ آپ ماں ہیں، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، کیا جذبہ تھا فوج میں بھیجنے کا؟ مجھے اور کرنل صاحب کو شروع سے شوق تھا کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی آرمی میں جائے. کرنل صاحب بہت محبت کرتے تھے، ان کو یہ پوسٹ، یہ آرمی بہت پسند تھی. اور ہمارے گھر میں شروع سے بھی یہی بچوں کو تربیت دی جاتی کہ یہ بچہ میرا آرمی میں جائے گا، یہ کرنل بنے گا، یہ جنرل بنے گا، یہ میجر بنے گا. ان کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم ڈالتے ہیں ان کے ذہن میں. کچھ بچے تو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں نہیں، ہم نے آرمی میں جانا ہے. اور کچھ بچے تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں کہ نہیں، جانے کی کوشش تو کرتے ہیں، جا نہیں سکتے، ایک مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کے اپنے ایک ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. جو بچہ وہ ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے، جس کے نصیب میں یہ لکھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن ایفرٹ تو سارے بچوں کی ہوتی ہے. ہمارے گھر میں بھی یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو آرمی میں ہی بھیجیں. کیوں کہ ہمیں یہ آرمی لائف بہت پسند تھی اور چاہتے تھے کہ بچے جائیں، آگے ہوں، کام کریں. حالانکہ مشکل ہوتا ہے، بارڈر پہ بھی موجود ہوتا ہے، آپریشن میں بھی موجود ہوتے ہیں جوان، تو اس کے باوجود بھی آپ نہیں، وہ اس ٹائم یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اصل میں جب مسلمان ہے نا، وہ موت سے نہیں ڈرتا. موت اس کے لیے موت، کیونکہ موت لازمی چیز ہے، اس نے آنی ہے. جب آپ ذہن میں ایک چیز بٹھا لیتے ہیں کہ مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ایک اچھے اور صحیح راستہ نکالیں جس میں جاتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہو، اور آگے بھی ہماری اولاد کے لیے، ہمارے لیے بھی رہتی دنیا تک یہ مثال رہے کہ ان کے بچے ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے. یہ پھر ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے. ہماری بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی کہ میرا بیٹا آرمی میں جائے اور باپ سے آگے جائے، تاکہ میں بھی کہہ سکوں میرا بیٹا بھی اچھی پوسٹ پہ بریگیڈیئر بنا ہے. غازی بن کے بھی تو آ سکتا ہے، ضروری تو نہیں شہید ہو کے آئے. سارے تو شہید نہیں ہوتے، شہادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے. غازی ہو کے بھی تو واپس آتے ہیں، وہ بھی تو اتنے قابل احترام ہوتے ہیں فوجی جو غازی بن کے آتے ہیں. تو ہمارے لیے یہی تھا کہ اگر نصیب موت تو ایک مقرر ہے، موت چلتے بندے کو بھی آ جائے گی. یہاں بیٹھے یہاں ابھی بھی آ سکتی ہے ہمیں موت تو ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کو تو نہیں بھول سکتے. لیکن یہ جو موت ہوتی ہے، یہ شہادت کا جو رتبہ ہوتا ہے، جو نبیوں نے بھی شہادت مانگی، میں کیوں نہ مانگوں؟ میں کیوں نہ اس خدا پہ صدقے واری جاؤں جس نے مجھے اتنا اچھا پیارا بیٹا دیا، جس کو اپنے ملک سے محبت تھی، جو قائد اعظم کی تصویر ہر وقت اپنے سامنے رکھتا تھا، اپنے پاکٹ میں رکھتا تھا. اس کی جب شہادت کے ٹائم بھی اس کے پاس تھی. یہ ملک سے، قوم اور جذبے کی بات ہوتی. جب میرا بیٹا شہید ہوا اس ٹائم ملک کے حالات اندرونی بہت خراب تھے، دہشت گردی بہت زیادہ تھی، سب بہت پریشان تھے، فیملیز کو بہت پریشانی تھی، لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اتنے جوان شہید ہو رہے تھے. مطلب اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا تھا اس ٹائم. اس کو اے پی ایس کیا اس نے جو تھا کہ کسی سکول میں، کسی بھی اے پی ایس میں، ضروری کہ پشاور میں کسی بھی اے پی ایس کے اندر کوئی حملہ ہو سکتا ہے. سارے کانشیس ہو گئے تھے. اس کو اسپیشل ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے جانا ہے. اس نے اپنے آپ کو اسپیشل والنٹیئر کیا تھا کہ میں اس مشن پہ جاؤں گا. یہ اس نے وہ دہشت گرد تھے جو خود کش جیکٹیں بناتے تھے. زیتون کا باغ ہے در آدم خیل سے آگے، کافی آگے، وہاں کوئی گاڑیاں عام گاڑیاں نہیں جا سکتی، صرف آرمی جاتی یا پیدل راستے ہیں. خود کش جیکٹیں بناتے تھے. زیتون کا باغ ہے وہاں سے بناتے، بھتہ لیتے تھے، اس بھتے پہ یہ کام کرتے تھے اور یہاں آتے تھے. یہ بہت بڑا گینگ تھا. اور یہ حضرت علی منحوس حضرت علی کے نام سے کوئی مشہور تھا. بعد میں 3FF، میرا بیٹا 3FF سے، 3FF نہیں اس کو بعد میں پکڑا تھا اس علاقے میں. تو اس ٹائم اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے. لیکن اس علاقے میں اس ٹائم دہشت گردی بہت زیادہ تھی. تو اس سے پہلے بات ہوئی تھی آپ کی میجر جہانزیب سے؟ جی، ڈیلی میری بات ہوتی تھی. میرا بیٹا اس سے پہلے UN مشن پہ گیا ہوا تھا. UN مشن سے واپس آیا تھا. بھاولپور میں اس کی یونٹ تھی. اس کو کچھ مہینے ہوئے تھے. UN مشن سے واپس پاکستان آیا تو اس سے کیا فیلنگ تھی آپ کی کہ اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے؟ جی، ملک کو سرو کرنے کے UN مشن پہ گیا تھا. لیکن ڈیلی بات ہوتی تھی. ظاہر بیٹا ہے میرا تو اس نے ڈیلی بات کرنی ہوتی تھی. لیکن وہ اس کو آرمی لائف پسند تھی. وہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں تھا کہ میں نے جانا ہے یا نہیں جانا. وہ کہتا تھا نہیں بس میں نے جانا ہے. اور ہمیشہ اکثر شام کو اپنے باپ کے ساتھ یہ 65 کے جتنے شہداء تھے ان کے بارے میں بات کرتا تھا. شہداء کے حوالے سے کہ ابو یہ بات ہے، فلاں شہید ایسے ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید جنرل کا بیٹا ہوا، پورا رات اس کا خون بہہ رہا تھا. تو یہ تو زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے ساتھ بھی ایسے. اس کے دماغ میں ایک شہادت بیٹھ گئی تھی. شروع سے شوق تھا شہادت. شوق. میں اپنی بات کو میں کہ تم غازی بھی تو بن کے بیٹا آ سکتے ہو، تم شہادت کو لے کے آتے ہو. غازی کہتے ہیں امی نہیں. جب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک اس ٹائم کس حالات میں، ہمارے آپ اپنا بیٹا نہ دیکھیں، وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں جو سرحدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندرونی خلفشار میں موجود ہیں، جو جگہ جگہ جاتے ہیں، جن کا پتہ نہیں ابھی یہ جا رہے ہیں پیچھے سے دھماکہ ہوگا، یہیں بارود پڑا ہوگا، یہ پھٹ جائے گا، شہید ہو جائے گا. تب تو حالات ایسے تھے، آپ کو بیٹا پتہ تھا ان بات. لیکن اس ٹائم ایک جذبہ، جیسے بھائی بتا رہے تھے، جذبہ ایک ہوتا ہے نا مسلمان کے اندر کہ ہم نے شہید ہونا ہے. وہ اپنی زندگی کی خیر نہیں مانگتا.
وہ اپنی شہادت کی دعا مانگتے ہیں. جب فوجی جاتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں نا اپنے بیٹوں جب یہ جنگوں کے لیے کسی چیز کے لیے بارڈر پہ جاتے ہیں. مشکل ہوتا ہے جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ میجر جہاں زیب ایک مشن پہ جا رہے ہیں تو اس وقت آپ بھی رات کو اس کا فون آیا تھا ہمارے پاس 2-3 رات کو ریلی وہ رات کو فون کرتا تھا کہ امی دعا کرنی ہے. تو میں اس کے کہتی نہیں میری نہیں دعا کرنی آپ نے میرے جوانوں کی دعا کرنی. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا بیٹا شہید ہے غازی بن گیا جو کہ نہیں آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ میرے ساتھ جو جوان ہے اللہ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. میں تو ماشاءاللہ کھاتے پیتے کہ میں واپس آ جاؤں گا میرے بچوں کا بھی ہو جائے گا. ان جوانوں کا کیا بنے گا کیونکہ یہ ایسی فیملی سے ہوتے ہیں بیچارے ان کو ضرورت ہوتی ہے. یہ زیادہ ضرورت مند ہے آپ کی دعاؤں کی. جب بھی دعا مانگے پہلے ان کے لیے مانگا کریں پھر میرے لیے دعا مانگے. حالانکہ اگر ہم بات کریں اپنی پاک فوج کی بات کریں تو صرف سپاہی نہیں ہمارے میجر ہمارے جو افسران ہیں وہ بھی جنگوں میں شہید ہوئے. وہ بھی سب سے کھل کر سب سے فرنٹ لائن پر سامنے آتے ہیں چاہے ہمارے لیفٹیننٹ جنرل اس لیول کے بھی لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں. تو یہ جو جذبہ پوری فوج میں ہے میرے سامنے آپ سے بھی جاننا چاہیں گے یہ جو جذبہ ہے کہ جس میں صرف ایک سپاہی نہیں جنگ لڑتا جس سے آپ نے کہا پوری قوم فائٹ کرتی ہے چاہے وہ آفیسر ہو چاہے وہ سپاہی ہو یا دیگر سب مل کر اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ جذبہ کیسا ہے یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے یہ جذبہ دراصل ماں کی گود سے آتا ہے. جیسے آگے چلتے جاتے ہیں یہ جذبہ اسکول سے آتا ہے یہ جذبہ کالج سے آتا ہے یونیورسٹی سے آتا ہے. پھر یہ جذبہ آپ کو نظر آتا ہے ہر بچے کی جو ایف اے کر لیتا ہے ایف ایس سی کر لیتا ہے اس کی خواہش ہے کہ میری سلیکشن فوج میں ہو جائے. سارے ٹرائی کرتے ہیں سارے اپلائی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بیٹا آپ نے بھی اپلائی کیا. میری والدہ بار بار کہتی میری خواہش ہے کہ تم آرمی میں جو لیکن میں اس میں نہیں جا سکا. دیکھو آرمی ایک ایسی سروس ہے کہ آپ کو ایک ایسا ٹریننگ کے ذریعے ایک ایسا سپاہی بنا دیتی ہے کہ وہ سپاہی ملک پر مرنے کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ نے 65 وار میں دیکھی. 65 وار میں جو ہمارا دشمن تھا وہ ہم سے بہت بڑا تھا. بالکل ہماری تو چھوٹی سی فوج تھی اس کی بڑی فوج ٹینکوں کی پوری فوج تھی ٹینکوں کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا. دیکھو وہ آیا لیکن اس کو اس حملے کو پسپا کیا گیا. کس نے کیا؟ پاکستانی فوج کے سپاہیوں نے پاکستانی فوج کے افسروں نے کیا. جو ریشو ہے کہ ایک سپاہی کے مقابلے میں کتنے افسر مرے وہ پاکستان کی فوج میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ آتے ہیں. اور اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں جب آپ نے ایک مشن کے لیے جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ سپاہی کو آگے کرتے ہیں خود پیچھے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ افسر خود لیڈ کرتا ہے جیسے میجر جہاں زیب نے کیا. اس نے کہا نہیں بیٹا آپ پیچھے ہٹو میں آگے جاؤں گا. جب افسر آگے جاتا ہے تو اس کے جو سپاہی ہیں پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان کو کھینچ رہے ہیں. ایک قوت ایسی بن جاتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ ان کو کھینچ رہی ہوتی ہے. لیڈر سامنے ہے تو جب ان کا لیڈر آگے جا رہا ہے تو سپاہی پھر اس کے پیچھے جاتا ہے. اسی سلسلے میں پاکستانی فوج میں سپاہی بھی شہید ہوئے میجر بھی شہید ہوئے کرنل بھی شہید ہوئے بریگیڈر بھی ہوئے جرنیل بھی ہوئے. بلے ان سب میں ایک ایسی اسپرٹ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ کہ ہم نے آگے رہ کے لیڈ کرنا ہے پیچھے رہ کے نہیں کرنا. یہ ہماری فوج میں سکھایا جاتا ہے پہلے دن سے. اگر یہ آفیسرز آگے نہیں آئیں گے تو پیچھے والے جوان آگے کیسے آئیں گے؟ بالکل کہ پہلے جوان آفیسرز کو جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے. اس کی دیکھا دیکھی اس کا جذبہ دیکھ کے اس کے پیچھے سے جو ریکروٹ ہوتے ہیں سپاہی ہیں وہ آگے جاتے ہیں. اگر یہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے تو آپ خود سوچیں آگے کیسے جائیں گے. یہی ہماری فوج کی کامیابیوں کی سب سے مین وجہ ہے. مین وجہ یہی ہے کہ پہلے آفیسر اپنے آپ کو رکھتا ہے تاکہ ہم آگے جائیں گے تو ہمیں دیکھ کے تو یہ ہمارے جوان ہمارے جذبے کو دیکھ کے آئیں گے. جوان ہمیشہ اپنا افسر چاہے میجر لڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے بریگیڈیئر اتنا ہی ٹینشن میں ہوتا ہے جتنا وہ میجر جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنا ہی اس کا بڑا اس سے بڑا آفیسر ٹینشن میں ہوتا ہے کہ بھی آگے اللہ کرے ہماری فوج آگے جائے ہمارا آفیسر جیت کے آئے لڑ کے آئے اس کے ساتھ مردم کا بہادری سے لڑے واپس نہ پلٹے. یہ بھی فائٹ ہے پیچھے بیٹھ کے. ایک آگے بیٹھ کے لڑتا ہے ایک پیچھے بیٹھ کے لڑتا ہے. سارے لڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھتا کوئی نہیں ہوتا. سارے فائٹ کرتے ہیں. میری صاحب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ سب اس میں شامل ایک جذبہ یہ بھی ایک جذبہ 65 کی جنگ میں ہم نے دیکھا ایک سپیچ کی تھی جنرل ایوب خان نے سپیچ کی تھی. اور سپیچ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 3 منٹ کی تقریر نے پورے ملک میں جذبہ پیدا کر دیا تھا. اس کے بعد جس طرح لوگ دیوانوں میں نکلے وہ مثال نہیں ملتی. تو وہ کیا مناظر تھے کیا سنا آپ نے؟ دیکھیں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ میں اس وقت اسکول میں تھا اگر ہمارے شہر سے کوئی فوجی گاڑی گزرتی ہے اگر وہ پنکچر ہو گیا ٹائر تو ساری دنیا پنکچر لگانے کے لیے آ جاتی تھی. کوئی اس کو دھکا لگا رہا ہے
کوئی گھر سے کھانے پینے کی چیزیں لا کے ان کو دے رہا ہے تو جو فوجی بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا اس کا حوصلہ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ دیکھیں یہ جو قوم ہے میں اکیلا نہیں ہوں، یہ ساری قوم میرے ساتھ ہے. جو ایوب خان کی سپیچ تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کس قوم کو للکارا ہے، آپ نے ایک ایسی قوم کو للکارا ہے جو آپ کو جواب دے گی اور آپ کے دانت کھٹے کرے گی. اور وہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ 1965 کی لڑائی کے جو ریزلٹس ہیں، جو ایریا ہم نے لیا تھا ہندوستان کا وہ کافی زیادہ تھا جو ہندوستان نے ہمارا ایریا لیا تھا. تو بعد میں جب یہ ہوا یہ سارا سلسلہ تو اس میں دیکھا پاکستانی قوم جو تھی وہ سرخ رو ہوئی. اگر آپ اس کے علاوہ ایئر فورس والے پہلو کے اوپر جائیں تو ایئر فورس نے جتنی کامیابیاں حاصل کی، جتنے ان کے جو سیبر اور جو دوسرے ویمپائر جہاز تھے وہ مارے، وہ اب سوچ ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ پوری تاریخ ہے ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ جو حال ان کی ایئر فورس کا ہماری ایئر فورس نے کیا تھا تو اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک چند سیکنڈ میں 5 سے 6 طیارے ان کے گرا رہے ہیں، ہر جگہ ان کو وہاں پر کاؤنٹر کیا گیا، ان کو مارا گیا. دیکھیں یہ ایک ایسا جذبہ تھا، ایک ہم کہتے ہیں سوئسائڈل مشنز، ایک ایسا مشن جس سے واپس آنے کی امید نہیں ہوتی. ایک مشن ایس ایس جی نے کیا تھا 1965 وار میں. ایس ایس جی کے کچھ بندے ڈراپ کیے گئے تھے ایئرپورٹس کے اوپر، ہندوستانی ایئرپورٹس کے اوپر، ہندوستانی ایئرپورٹس پہ. اس میں سے میجورٹی واپس نہیں آئے تھے، لیکن ان سب نے والنٹیئر کیا تھا کہ ہم اس مشن کے اوپر جائیں گے. تو یہ ایک اسپرٹ ہے پاکستانی فوج میں کہ پاکستانی فوج کا جو سپاہی ہے، جو افسر ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. مان جی جس طرح میجر صاحب بات کریں کہ پاکستانی فوج کا افسر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے وہ سپاہی ہے چاہے افسر ہے. میجر جہانزیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم. میجر جہانزیب جس طرح جب مشن پہ جا رہے تھے تو اس وقت رابطہ ہوا آپ سے، اس وقت کیا بات ہوئی ان سے؟ رات کو بات ہوئی تھی وہی کہ میں بہت بڑے مشن پہ جا رہا ہوں، بہت بڑے مشن پہ جا رہا ہوں، تو امی میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے تو میں ان لوگوں کو پکڑ سکوں. اتنی بات کی اس نے. تو اس کے والد اور میں ہم نے اسی ٹائم اللہ کا آگے سجدہ کیا، میں کہ یا اللہ ہمارے بچے کو کامیاب کرنا. اس کا 3 دن کا بہت بڑا آپریشن تھا جس میں ایئر فورس بھی انوالو تھی. اس پہ ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، تفصیلی بات کریں گے. ناظرین جو ہم آج بات کر رہے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے، ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر تفصیلی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم شہداء کی قربانیوں کو آج سلام پیش کر رہے ہیں، یقیناً شہداء کے صدقے، ان کی قربانیوں کے صدقے آج ہمارا ملک قائم دائم ہے. اور آج ہم جو آزاد فضاؤں میں سانس لے ہیں تو ان شہداء کی قربانیاں، اس کے ساتھ ان جوانوں کی محنت ہے جو کہ آج بھی بارڈر پر موجود ہیں اور ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے، جو شہداء کی قربانی ہے، آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم اسپیشل جس طرح ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا. اور ہم نے بریک سے جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ 65 کی جنگ میں کیا جذبہ تھا، کس طرح سے ہم نے، ہماری قوم نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور دشمن کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کسی ملک پر حملہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جس طرح وہ ملک جو ہمارا دشمن تھا وہ جس طرح سے بھاگا تھا، دنیا نے اس کو دیکھا تھا. ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جس طرح موجود ہیں میجر اختر عباس. میجر صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری پاک ایئر فورس نے، ہماری پاک فوج نے جس طرح مقابلہ کیا، پاک نیوی کا بھی ایک بڑا کردار ہے کہ وہاں جا کر ان کی بندرگاہوں پر حملہ کیا، ان کو بتایا کہ جو ان کی نیوی ہے کتنی زیادہ ان کو جس طرح سے نقصان پہنچایا. تو وہ کس طرح کے واقعات ہوئے تھے، وہ ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. 1965 کی لڑائی میں جو ہماری نیوی تھی، اس نے کراچی سے دور جا کے 200-250 میل دور نکل کے دوارکا کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کو تباہ کیا تھا. وہ حملہ ہندوستان جو تھا وہ اس حملے کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ وہ اتنا ایک سرپرائز حملہ تھا ہندوستان کے لیے کہ وہ ایک نیوی کی بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے. پھر ایک ہماری نیوی کی سب میرین تھی، اس کا نام تھا غازی. اس سب میرین سے بامبے سے کسی ہندوستانی جہاز کو باہر ہی نہیں نکلنے دیا. اس سب میرین کے ڈر کی وجہ سے کوئی جہاز بندرگاہ سے باہر ہی نہیں نکلا کہ ٹارگٹ ہو جائے گا، کہ یہ ٹارگٹ ہو جائے گا. اس لیے جو 1965 وار تھی وہ صرف ہماری آرمی کی فتح نہیں تھی، وہ ہماری نیوی کی فتح تھی، وہ ہماری ایئر فورس کی فتح تھی، وہ ہماری
قوم کی فتح. جس طرح آپ نے بریک سے جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہماری پاک ایئر فورس کے جو ایس ایس جی تھے وہ ان کے ایئرپورٹس پر اترے تھے اور کئی واپس بھی نہیں ہے. یہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربان ہو جانا ہے، نظر آ رہی ہے موت لیکن اس کے باوجود بھی قوم پر ملک پر قربان ہونے کا جو جذبہ ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک اطلاع ملی کہ اسرائیل جو تھا وہ ہمارے ایسٹس کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت ایک ایسا مشن پلان کیا. وہ مشن یہ تھا کہ ادھر سے ہمارے جہاز اڑیں گے، اسرائیل کے اوپر جا کے بمبنگ کریں گے، لیکن وہ واپس نہیں آ سکیں گے کیونکہ ان کا ایندھن ختم ہو جائے گا. تو پوچھا گیا ایک اسکواڈرن سے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس سوئسائڈل مشن میں شریک ہوں گے. تو سب نے کہا کہ ہم حاضر ہیں. معلوم ہے کہ واپسی نہیں ہے، معلوم ہے کہ واپسی نہیں ہوگی، سب نے کہا ہم حاضر ہیں. تو پاکستانی فوج میں، نیوی میں، ایئر فورس میں یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے کہ جدھر جو جان ہے اس کو لوگ ایک بہت چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں اور ملک کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اب دوسری طرف آ جائیے ہندوستان. اب میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں کچھ ایسی پائلٹس کی بیوہ تھیں جو جہاز گرنے سے پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے. تو پائلٹس کی بیوہ نے جلوس نکالا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے جہاز ہیں یہ اڑتی ہوئی لاشیں ہیں. اچھا، ان کو گراؤنڈ کرو. یہ اڑتے ہوئے کفن ہیں. یہ اخبار میں رپورٹ ہوا. اور دوسری طرف ہماری مائیں بھی تھیں، دوسرے ہماری شہداء کی بیوہ بھی تھی جو کہ ابھی تک فخر کرتی ہیں. بھی وہ فخر کرتے کہ ہماری بہن بیٹھی ہے، ہمارے پاس رہتی ہے، محترم بہن ہے ہماری. ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک بیٹا ملک کے اوپر قربان کیا ہے. ان کے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے آج ہم امن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم امن میں بیٹھے ہیں. مان جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مثال وجے صاحب نے دی ہے کہ بھارت میں ان میں یہ جذبہ نہیں ہے، ان کی ماؤں میں یا ان کی جو خبر ان میں یہ جذبہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح آپ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ جو جذبہ ہے اپنے بیٹے قربان کرنے کا، تو یہ جو آپ سنتی ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ پوری قوم جب آپ کو سلام پیش کر رہی ہوتی ہے، آپ کی بیٹوں کی قربانیوں کو سلام پیش کر رہی ہوتی ہے. مجھے بہت یقین کریں، مجھے بہت فخر ہے اپنے بیٹے پہ اور اس کی شہادت پہ. ان کو نہیں معلوم کہ شہادت کیا ہے. جب ہم یہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا رتبہ ہے، اس کا آگے کیا حاصل ہے، یہ شہادت ہے کیا چیز، وہ نہیں سمجھ سکتے. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر رہتی ہے، ان کا ایک ہی بیٹا ہے. جب میرا بیٹا شہید ہوا تو میرے گھر آئی تو مجھے کہنے لگی کہ آنٹی میں آپ سے افسوس کروں کہ میں خوشی مبارک دوں آپ کو کہ آپ شہید کی ماں ہیں، لیکن میں آپ کو مبارک دوں گی کہ میں شہید کی کہ میں ڈیلی پوسٹ مارٹم کرتی ہوں اور جب ایک شہید کی آتی ہے ڈیڈ باڈی تو اس سے خوشبوئی ہو رہی ہے. تو میرا ایک بیٹا ہے، میں ابھی بھی یہی چاہوں گی کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے. آپ جو بھی آپ کو افسوس کرے آپ اس پہ مبارکباد لیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ شہید کی ماں ہیں. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی شہید کی ماں ہونا ایک اعزاز کی بات ہے. یہ ہمت خود بخود آ جاتی ہے. یہ بیٹا یہ ہمت خود آتی ہے. میں فخر محسوس کرتی ہوں. میری آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں یہ خوشی کے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی مجھے کہ آج میں اس کے نام سے بلائی جاتی ہوں. ہر بندہ مجھے ماں جی کہتا ہے. ماں کہنا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، کسی کو ماں بنانا. ہر بندہ مجھے کہتا ہے ماں جی ماں جی. تو وہ ماں جی کا رتبہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے. جب مشکل ہوتا ہے ماں کے لیے، والدہ کے لیے، جب پہلی اطلاع ملتی ہے تو جب آپ کو بتایا گیا تو کیا اس وقت یقیناً مشکل وقت ہوگا؟ پہلے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم روئیں یا کیا کریں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کافی لوگ جب ہمارے گھر میں جمع ہو گئے کہ ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا کہ میرے جہاں زیب شہید ہو گئے ہیں. یکدم ظاہری بات ہے جب بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو ماں کو رونا آتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں رونا آتا، لیکن شکر الحمدللہ وہ چیخوں والی نہیں تھا. دماغ سن ہو گیا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ روؤں کہ میرا بیٹا جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو کے آ رہا ہے. جس میں نبیوں نے کہا تھا کہ ہمیں شہادت ملے، ان کو شہادت نہیں ملی تھی. یہ شہادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے. انس صاحب تھے، میں تھی، بچے تھے، سب دیکھ رہے تھے، پوری کالونی میرے ساتھ تھی الحمدللہ. لیکن اس کی شہادت کو میں جب اب بھی سوچتی ہوں، دیکھتی ہوں
کہ بھئی انسان ماں کا تو جگر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جذبہ دیکھ کے، لوگوں کی محبت دیکھ کے تو میرا فخر سے سینہ ایسے تن گیا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک شہید کی ماں بنایا اور میرے اندر اتنی ہمت دی کہ میں اس کو قبول کروں. میں نے قبول کی شہادت، اور تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو. شاید اللہ اسی سے مجھ سے راضی ہوگا اگر میں اس پہ صبر کروں گی کہ یہ اس کا مال تھا، یہ اس کی چیز تھی جس نے مجھے دی تھی، اس نے واپس لے لی. یہی وہ جذبہ تمام ماؤں کا ہے. آپ دیگر میں شہداء اب کی بھی یہی کہوں گی ہوں گے. ان ماؤں سے اور ان بیٹوں سے جو آج ہمارے بچے سرحدوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں. وہ بھی ہمارے لختے جگر ہیں، ہمارے بیٹے ہیں. میجر جہانزیب کے والد صاحب نے، کرنل صاحب نے کہا جب ان کو یہ خبر دی تو صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے. انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنے باقی بیٹے بھی. ملک کو، کیونکہ یہ ملک شہیدوں کے لہو سے بنا ہے. بے شک، بالکل 1947 کے شہید تھے جب پاکستان بنا، بالکل 65 کے شہید ہیں پاکستان کے لیے لڑے. یہ 2014 کے شہیدوں سے شروع ہوئے جنہوں نے پاکستان کے اندرونی خلفشار کے لڑے. یہ سب فوجی ہیں، سب آرمی ہیں. ہمیں اپنی آرمی کی عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ شہیدوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں جو اپنے بچوں کو شہید کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. اور ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. اللہ نے ہمیں چند ماؤں میں سے چنا جو ہمیں شہیدوں کی مائیں بنایا ہے. اور ہمارے اور بھی اگر بچے ہوئے، میرا وعدہ ہے ملک کے ساتھ، میں اپنے بچے قربان کر دوں. عزیز، یہ وہ جذبہ ہے جو کہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. صرف ہمارے ملک کی جو مائیں ہیں، یقیناً وہ اسلام کی مستحق ہیں کہ اور بچے بھی ہوں تو وہ بھی اس ملک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. اس ملک سے محبت، عقیدت، پیار کی یہ مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. اور ہماری افواج میں جو جوان موجود ہیں، ہمارے جو ان کے والدین ہیں، وہ بھی یقیناً سلام کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ بیٹے تیار کیے، ان بیٹوں کی پرورش کی جو کہ ہر وقت اس ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں. مرزا صاحب، جس طرح ماں جی نے بات کی، تفصیلاً بتایا کہ کس طرح کا یہ جذبہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک مثال دی، بھارت کی مثال دی کہ وہاں پر یہ چیز نظر نہیں آتی. یہاں جو ہمارے جو ایک آرمی میں جاتا ہے فوجی، پہلے دن سے اس کو بتایا جاتا ہے. ٹریننگ کے حوالے سے کچھ ذرا بتائیں، کیسی ٹریننگ اس کی جاتی ہے؟ دیکھیں، جو پی ایم اے میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے آفیسرز کی، اور جو ریکروٹنگ سینٹر میں جو سپاہیوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، وہ ایک ٹریننگ ایسی ہے اس نے ایک افسر کو، ایک سپاہی کو ایک ایسے اسپیشل رنگ میں ڈال دینا ہے کہ وہ جو بھی اس کو ٹاسک ملے گا اس کو بخوشی اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا. اگر اس کی دوسری طرف چلے جائیں کہ ہندوستان کی فوج میں کیا ہوتا ہے، تو ہندوستان کی فوج میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ ریشو ہے، سب سے زیادہ ریشو ہے. اس کی جو اگر ریشو دیکھا جائے ہندوستان کی فوج میں، جو ڈیزرشن کی ریشو، کہ جو سپاہی اور افسر بھی جو فوج چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ان کی ریشو کافی بڑی ہے. اور پھر جو اس کی جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، شہادت کا جذبہ ہے، وہاں پہ خودکشی ہے. یہی تو میرے سے ایک فورم کے اوپر پوچھا گیا تھا کہ ایک پاکستانی فوج کے سپاہی اور ہندوستانی فوج کے سپاہی میں فرق کیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ ایک پاکستانی فوج کا سپاہی جو ہے وہ شہید ہونا چاہتا ہے، اس لیے وہ دلیری سے لڑتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے. لیکن ایک ہندوستانی فوج کا سپاہی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. اور وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں ان کے فوجی خودکشیاں کرتے ہیں، ان کے افسر خودکشیاں کرتے ہیں. اس لیے اگر مقابلہ کریں، اگر دیکھا جائے تو وہ تو بہت بڑی فوج ہے، ہماری تو چھوٹی سی فوج ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ. لیکن جو ہمارا ایک سپاہی ہے وہ ان کے سپاہیوں کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے اور بیٹر پرفارمنس دیتا ہے. وہ جذبے کی بیس پہ، وہ دیکھیں ایک ایسی اسپرٹ بن جاتی ہے. ایک علامہ اقبال کا شعر آپ کو سناتے ہیں کہ ساکیہ اٹھا پردہ اس رات سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. تو دیکھیں، جب ایک ممولا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ڈومیسٹک، بڑا خوبصورت سا گھونسلہ بناتا ہے. کبھی آپ نے سوچا وہ شہباز سے لڑ پڑے گا؟ لیکن وہ شہباز سے لڑ پڑتا ہے اگر اس میں اسپرٹ ہو. اور یہ پاکستانی فوج کے سپاہی میں اسپرٹ ہے. تو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے گلے میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، اور ڈالا بھی، اور یہ ہوا بھی صحیح. یہ ہوا بھی، اور اس کے رزلٹ بھی آپ نے دیکھے کہ پاکستانی فوج جیتی بھی. اور 2 سال پہلے ہم نے ایگزامپل دیکھی جب بھارت نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی رات کی تاریخ میں، اس کے بعد جو جواب دیا گیا، ہماری ایئر فورس نے اس کو جواب دیا، سب کے سامنے تھا. دیکھیں، وہ جس جواب کی آپ بات کرتے ہیں وہ ایک ایسا جواب تھا، اس جواب نے پاکستان کا جو رتبہ تھا، پاکستان کا جو امیج تھا،
انٹرنیشنل دنیا میں اس کو اتنا اجاگر کیا کہ ہندوستان آج بھی اپنے جو زخم ہے وہ چاٹ رہا ہے، وہ منہ چھپاتا نظر آتا ہے. اس ایونٹ کی بات کریں ہندوستان منہ چھپاتا ہے. اس میں JF-17 جو ہمارا جہاز ہے جو چائنا اور پاکستان نے مل کے بنایا وہ استعمال ہوا، اور اس جہاز نے وہ کہ آج اس جہاز کا مقابلہ رافیل سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جہاز جو ہندوستان کے رافیل جہاز ہے ان سے کمپیریٹیولی بہتر ہے. ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جو میں دفاع کے حوالے سے بریک پہ جائیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم میجر جہانزیب ادنان شہید کی لائف کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ وہ بچپن کو کیسا گزرا، کیسے تھے، ان کی کوئی واقعات بھی مان جی سے سنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں دفاع کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں یوم دفاع کے حوالے سے، جس طرح سے 6 ستمبر کے دن ہمارے دشمن کو جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا گیا، جس طرح سے اس کو دفاع کیا گیا، جس طرح ہماری فوج نے اس ملک کا دفاع کیا، تو آج ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جس طرح موجود ہیں شہداء کی فیملیز ممبرز ہیں، ہمارے ساتھ میجر جہانزیب ادنان شہید کی والدہ جس طرح موجود ہیں. تو ہم میجر جہانزیب کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ماں جی، میجر جہانزیب کے حوالے سے بچپن کیسے تھے، کس طبیعت کے مالک تھے، شرارتی تھے، شرارتیں کرتے تھے یا سنجیدہ مزاج کے تھے؟ نہیں، شرارتیں وہ بالکل نہیں کرتا تھا. بہت ہی تحمل مزاج تھا اور بہت ہی خوشرو، اور بہت ہی اس کی فرینڈس، اس کو شوق تھا فرینڈس بنانے کا. اس کے فرینڈس بہت زیادہ ہوتے تھے، مطلب کچھ زیادہ ہی، ضرورت سے زیادہ اس کے فرینڈس. اکیلے مزاج کے نہیں تھا؟ نہیں، وہ بالکل نہیں تھا، اور بہت ہی لونگ تھا. ایسے تھا جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی طرح اس کا میرا ساتھ تھا. کیونکہ اس میں میرے بیٹے تھے، بیٹی بعد میں ہوئی. وہ بیٹیوں کی طرح بیٹی تھا، بیٹا نہیں تھا. میرے ساتھ ہیلپ فل تھا، کام کروانا، کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو. ایون کے ساتھ نیبرز میں بھی کسی کی اینٹینا خراب ہو گیا، کسی کا ٹی وی خراب ہو گیا، کسی کا ڈیک خراب ہو گیا، تو جہاں زیب کو ہم زیبی کے نام سے بلاتے تھے. تو انہوں نے فوراً آواز، زیبی آ ہمارا یہ کام کر دے، زیبی آ ہمارا. اس لیے بھی ہماری جو ایس پی فیز 1 ہے اس کو بہت مس کرتی ہے خاص طور پہ، کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم جہاں زیب کو بلا کے تو اپنا کام کروا لیتے تھے. وہ اس قسم کا لونگ پرسن. اسکول سے جب کالج میں گئے تو اس وقت کیسا؟ وہ اسپورٹس کا اس کو کافی تھا، باسکٹ بال کھیلتا تھا. اچھا. اسپورٹس میں ماشاء اللہ اس کی ہائٹ تھی 6'3" اس کی ہائٹ تھی، اور اسپورٹس کے حوالے سے اس کا بہت زیادہ تھا. ایجوکیشن میں اتنا بس ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن بہت زیادہ وہ نہیں تھا، لیکن اچھا تھا. اس کا ایڈمیشن بھی یہاں ہو گیا تھا، وہ جو ہے کیمیکل انجینئرنگ اس کا ایڈمیشن ہوتا. لیکن اس نے پھر وہ چھوڑ کے اس کے اندر کی جذبہ تھا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے. کھانے میں کیا پسند تھا اس کو؟ کھانے میں اس کو بہت دیسی چیزیں پسند. اچھا. اور جب یہاں پہ اس کی یونٹ آئی تھی تو ڈیلی اکثر ناشتے میں اپنے آفیسرز کو لے آتا تھا کہ میری ماں دیسی مکھن کے پراٹھے بناتی ہے، میری ماں ساگ ہے، اور اس طرح کی جو دیسی چیزیں ہوتی تھیں نا، وہ ان کو بلا کے اپنے گھر ملائی کھانی شوق سے، دہی کھانی شوق سے. وہ بڑے شوقین تھا کھانے کا. کوئی اچھا بچپن کا ان کا واقعہ، ان کا اسکول لائف کا یا کالج لائف کا واقعہ تو بڑا مزہ ہے، لیکن وہ ذرا ہے عجیب سا. میں بتاؤں، ہم صاحب بیٹھے ہوئے تھے دوپہر کو کھانا کھا رہے تھے، تو یہ ذرا 2 بھائیوں سے چھوٹے نمبر پہ تھا. تو کوئی باہر بیل ہوئی، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا فروٹ تھا، وہ میں نے ان کے آگے رکھا. تو میں نے کہا چلو کھا رہے، تو اوپر سے بیل آ گئی. جب بیل آئی تو اس نے کیا کیا کہ وہ کہے تو جا باہر، وہ کہے تو جا باہر. اب تینوں میں سے کوئی باہر نہ جا رہا ہوں. ان کو پتا تھا کہ یہ کہے گا میرے گریپس یہ کھا جائیں گے، میں ویسے رہ جاؤں گا. تو اس نے کیا کیا، وہ ساتھ ہی ایک چٹنی پڑی تھی گندی سی نا، اس نے اٹھا کے گریپس بڑھا کہتے اب یہ کھاؤ، میں جا رہا ہوں. اس طرح کی حرکتیں چھوٹی چھوٹی کرتا تھا جو ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ اب یہ تم کھاؤ، میں جا رہا ہوں. اب یہ تمہارے قابل، جس کے لیے مجھے آپ منع کر رہے تھے، لیکن اس سے سب کے لیے بہت لونگ تھا. اچھا، آپ نے بتایا کہ کیمیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن اس نے آرمی کو پریفر کیا. تو آپ نے کہا نہیں کہ آرمی میں ہمیں پسند تھی آرمی. ہم چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا آرمی میں جائے. یہ آرمی میں گیا، وہاں پہ اس کا ادھر کراچی کے لیے اس کے کال آئی تھی. تو وہاں گیا تو وہاں پہ نا یہ ایکسرسائز کے اسی دوران نا، ٹریننگ کے دوران یہ زخمی ہو گیا، انجرڈ ہو گیا. انجرڈ بھی ایسا ہو کہ بہت شدید قسم کا انجرڈ ہو. اوپر جو فلائنگ کرتے چڑھتے، وہاں پہ نا اس کی پوری ٹانگ اندر سے بون نظر آ رہی تھی، اتنا زخمی ہوا. تو اس کو اس کے آفیسر نے کہا کہ آپ کو واپس گھر بھیجتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ انجرڈ ہو چکے ہیں، تو آپ دوبارہ آپ کو کال کریں گے، آپ آ جائیے گا، ہم آپ کے فادر کو کال کرتے. اس نے کہا نہیں، میرے فادر کو کال نہیں کریں، میرے فادر کہیں گے آپ نے آرمی میں جانا، میرے فادر کو کال نہیں کریں. پھر بھی انہوں نے ہمیں کال کی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ اس کو واپس بلائیں. تو پتہ نہیں یہ آپ سے ڈر رہا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے آرمی کا، یہ کیا چکر ہے، آپ اس کو واپس بلائیں، ہم دوبارہ کال کر لیں گے، یہ ذرا ٹھیک ہو جائے.
ان کے فادر نے کال کی تو کہ بھی آ جاؤ. کہتے بابا اگر میں اب آ گیا تو میں فوج سے رہ جاؤں, آپ بے فکر ہو جائے, میں ٹھیک ہو جاؤں. زخمی تھے, ہاں, زخمی اس کے بالکل باوجود چل بھی نہیں سکتا, اسے کہ میں کر لوں گا, آپ بابا فکر نہ کریں, آپ مجھے آگے میں جانے دیں. شاید اس کو شہادت بلا رہی تھی جیسے بھی تھا. خیر 2-3 دن انہوں نے کچھ رکھا, کچھ تھوڑی وہ کیا, تھوڑا نارمل ہوا تو باقی ٹیسٹ دیے, واپس آیا تو شکر الحمدللہ سلیکٹ ہو گیا. حالانکہ باقی ہم شعبہ جاتی, باقی لوگ بھی زخمی ہو جائے تو لوگ ریسٹ پریفر کرتے ہیں کہ چھٹی مل جائے. اس نے بالکل نہیں کیا. جی اس نے کہا کہ بالکل اس کی بون نظر آ رہی تھی یہاں سے پیچھے سے. یہی وہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس ملک کے لیے, اس ملک کا دفاع یقینی بناتے ہیں. مرزا صاحب, جس طرح مان جی نے بات کی کہ حالانکہ وہ زخمی تھے اور اس کے باوجود بھی وہ کہتے نہیں میں آرمی میں رہوں گا, میں چھٹی پہ نہیں آؤں گا. ہم آج کے حالات کی اگر بات کریں کہ جس طرح آج کے حالات ہمارے جا رہے ہیں تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں وہ ان حالات میں بھی دشمن کا ڈٹ کا مقابلہ کرنے کو تیار نظر آتے ہیں, چاہے وہ ملک کے سامنے ہو یا ملک کے اندر حالات ایسے ہوں. تو اس وقت کے جو حالات ہیں, جس طرح دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی اور جس طرح سے دنیا نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود مقابلہ کیا گیا اور دہشت گردی کو یہاں سے ختم کیا گیا, تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھو جو کنٹری میں آج ہو رہا ہے جس کو وار آن ٹیرر کہتے ہیں, دراصل پاکستان آج بھی حالت جنگ میں ہے. جو جنگ کا سٹائل ہے وہ بدلی ہو گیا, مختلف ہو گیا. اب جو دوسرے ملکوں نے اپنی فوجوں کے ذریعے ملکوں پر حملے نہیں کرنے, انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. 5th جنریشن وار یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو ہے اس کو پہلے کنسیو کیا جاتا ہے, پھر اس کو فیلڈ کیا جاتا ہے, پھر اس نیریٹو کو پریچ کیا جاتا ہے, پھر اس نیریٹو کے ذریعے آگے نئی گورنمنٹس بنتی ہیں ملکوں میں, اور پھر وہ نیریٹو اپنا کام لے کر آتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جو جس ملک کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہے وہ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ملک کی جو فوج ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو ڈس ریکارڈ کر دیا جائے, اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جائے. اپنے کنٹری میں یہ چیز جو ہے یہ کئی سالوں سے جاری ہے, لیکن ہماری فوج نے وہ کام کر دکھائے جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے. پوری دنیا سمجھتی تھی کہ ہم ٹرائبل ایریا کلیئر نہیں کر سکیں گے, نہیں کیا گیا, لیکن ہماری فوج نے وہ ٹرائبل ایریا کلیئر کر کے لوگوں کو دکھایا. جو کام امریکن فوج افغانستان میں نہیں کر سکی اس سے بہتر کام ہماری فوج نے ٹرائبل ایریا میں کیا, اور آج ٹرائبل ایریا سارا کلیئر ہے. اس میں ماڈرن دکانیں بن گئی ہیں, اسکول بن گئے ہیں, پلے گراؤنڈز بن گئے ہیں. وہاں سے امن امان, جو کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ وہاں سے کوئی پلاننگ کی جاتی, لیکن آج امن امان سے وہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے. وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستانی فوج نے جو TTP تھی, تحریک طالبان پاکستان, اس سب کو ٹرائبل ایریا سے نکال کے باہر پھینک دیا. ابھی اس میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں وہ سارے پیسفل ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں. فوج نے سکول بنا دیے, فوج نے ہاسپٹلز بنا دیے, پلے گراؤنڈز بنا دیے. ایک کرکٹ میچ بھی ادھر ہوا جو شاہد افریدی گیا تھا ادھر, اور صحافی برادری بھی گئی تھی. تو نارمل ایکٹیویٹیز ٹرائبل ایریاز میں شروع ہو گئی ہیں. اور اس کا کریڈٹ یقیناً ہماری فوج کو جاتا ہے اور ان والدین کو جاتا ہے جن کے بیٹے اس فوج میں شامل ہیں, جو کہ جب بھی وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے تو والدین کی دعائیں ان بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ان والدین کو یقیناً ہم نہیں بھولے, ان شہداء کو ہم نہیں بھولے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی. سر, آج کے حالات میں کس طرح سے ایز اے قوم ہمیں ساتھ دینا چاہیے اپنی فوج کا, کس طرح سے ہمیں اون کرنا چاہیے اپنی فوج کو؟ دیکھیں, اگر دنیا پہ نظر ڈالیں تو جو پورا عرب والا خطہ ہے اس میں جس ملک کے پاس فوج نہیں تھی وہ ملک تباہ ہو گیا. چاہے وہ شام ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ شام ہے, وہ عراق ہے, وہ لیبیا ہے. اگر ہمارے ملک میں اسٹرانگ فوج نہیں ہوگی تو ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا. ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں, فوج کو اسٹرانگ بنائیں. اگر ضرورت ہو تو فوج جو چاہے ان کی جو مدد ہے وہ ہم کریں. یقیناً ہمیں فوج کو, جو ہمارے لوگ ہیں وہ یقیناً جب بھی ہم دیکھتے اکثر کا ہماری بھی روٹین ہے, جب بھی ہمارے جوان جب یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں ملتان سے کہیں بھی, تو جو لوگ سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ انہیں کچھ کیا باقی پروفیشن کے لوگ بھی جاتے ہیں, لیکن جب بھی آرمی کا جوان جاتا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے جوان ہیں, تو وہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں. مان جی, لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
मैं 6 सितंबर के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि अपनी माओं को सीना चौड़ा करना चाहिए। उन माओं को ऐसे ही बहादुर बेटे पैदा करने चाहिए, अपनी फौज को देने चाहिए, अपने मुल्क को देने चाहिए कि ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किल से और बड़ी शहादतों के बाद अपने बच्चों के लहू दे के बनाया है, लिया है, मांगा है। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। जो आज़ादी, जो इज्जत हमें इस मुल्क ने दी, इन शहदा की वजह से मिली, इस फौज की वजह से मिली, हमें उनका साथ देना चाहिए। उन माओं को घबराना नहीं चाहिए। ये दुनिया आर्जी है, ये हमने मर जाना है और ये दुनिया आर्जी है और हमने आगे जाना है और वो हमारी अपनी जिंदगी है। अगर हम शान से जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है बनस्बत गुमनामी की जिंदगी का। यकीनन ये वो जज्बा है। मेरे सब लास्ट में क्या मुख्तसरन पैगाम देना चाहेंगे? जब तक हमारे मुल्क में वो माएँ जिंदा है जो शहीद पैदा करती हैं, हमारे मुल्क को कोई खतरा नहीं। हमारे मुल्क को कोई खतरा नहीं है जब तक हमारी माएँ जिंदा हैं जो अपने बेटों की कुर्बानी पर फख्र महसूस करती हैं, जो आज भी कहती हैं कि हमारे और बेटे भी होते तो इस मुल्क पर कुर्बान कर देती। तो ये वो जज्बा है। मेरे साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। माँ जी, आपका शुक्रिया, आप आई और हमें मेजर जहांजेब शहीद के हवाले से उनकी बातें सुनाई। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मज़ीद मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज यौम दिफा के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, जिस तरह हमने बात की थी 1965 की जंग के हवाले से, शहदा की फैमिली से हमने बात की थी और जो अभी तक हमारे जवान मुल्क का दिफा करने के लिए हर दम तैयार नज़र आते हैं, उस हवाले से हमने तफसील में बात की थी। ब्रेक से जब हम कहा था कि हम वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं शहदा की फैमिली में से फजल अहमद तमीमी साहब हैं और ये वालिद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद के, और उनके साथ उनकी जो लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद हैं उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं कनीज़ फातिमा। हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मां जी, आपको खुश आमदीद। यकीन हम आपसे इस हवाले से बात करेंगे। फजल अहमद तमीम साहब, आपको भी खुश आमदीद, आपको भी वेलकम हमारे शो में। और उन्हीं के साथ हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं जिनसे हम मिली नगमे भी सुनेंगे। वसीम शौकत अली मौजूद हैं। वसीम, आपको भी खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, शहदा की जो फैमिलीज़ हैं यकीनन वो सलाम के मुस्तहिक़। हमने पहले भी बात की कि उन्हीं के सदक़े हमारा मुल्क कायम है। उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की, आज हम जो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते नज़र आते हैं, और जो उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, उनके जो वालिदैन हैं वो आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो अपने बच्चों की कुर्बानी पर, उन्होंने जो अपने बेटे इस मुल्क पर निछावर किए, कुर्बान किए, वो उनकी कुर्बानी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, हमारा सीना चौड़ा हो गया जब हमें मालूम हुआ कि हमारे बेटे इस मुल्क पर कुर्बान हो गए। और ये जज्बा आज भी कायम है और ये जज्बा हमेशा कायम रहेगा। तो हम बात करेंगे कनीज़ फातिमा से। माँ जी, हम जिस तरह लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद हुए, बनू में वो ऑपरेशन में शहीद हुए, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आर्मी में आपने उनको भेजा, जब से वो बचपन से पैदा हुए उसके बाद आपने आर्मी में भेजा, तो क्या जज्बा था आर्मी में भेजने का? बेटा, एक तो हम इनके फादर आर्मी में थे। जब ये आर्मी में थे तो फिर वो भी माशाल्लाह साथ पलते बढ़ते देखते माहौल, और ख़ुद ब खुद ही जज्बा पैदा हो जाता है। और कुछ वालिदैन की भी यही ख्वाहिश होती है, क्योंकि हम उसी माहौल में रह रहे थे और वही हमें समझ ले अपना। उसमें होता है, लोग कहते हैं कि आर्मी की लाइफ मुश्किल भी होती है, क्योंकि जब वालिदा के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि जब वो बेटे को भेजती है तो आप किस जज्बे के साथ अपने बेटे की बहुत मुश्किल होती है। और लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, ये चीजें फिर ज़हन में नहीं रहती। आप ऐसे लगता है कि आप उड़ के पहुंच जाएं, और ये चीजें फिर आपको कोई मायने नहीं रखती। और वो उनका समझ ले बचपन से ही था, लेकिन जब ये MCJ में पढ़ते हैं तो वहाँ भी कूट कूट के इनके अंदर मुल्क का दिफा और यही चीजें, हाँ जी, जज्बा भरते हैं। इस तरह भरते हैं कि उनको कोई और चीज समझ नहीं आती। जो वहाँ से बच्चा सेलेक्ट नहीं होता तो अक्सर औकात बच्चे अपसेट हो जाते हैं। और कहते हैं कि हमने जाना था, हम इतनी एफर्ट की और उधर ही जाना था, लेकिन हम नहीं जा सके। बहुत दुखी होते हैं और बहुत बच्चे अपसेट होते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे 3 बेटे आर्मी में माशाल्लाह। हाँ जी, जो इफ्तिखार साहब से छोटे हैं वो कमांडो भी हैं,
اور پھر ان سے چھوٹے ہیں وہ سول انجینئر ہیں جیسے آپ کو بتایا، اور ان سے چھوٹے پھر ایک بیٹی ہے وہ لائر ہے، اور پھر ان سے چھوٹا بیٹا وہ بھی میجر ہے آرمی، وہ بھی آرمی میں ہے۔ میرے 2 داماد بھی آرمی میں، ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے۔ اور تو پھر ایسے بس بنتا چلا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، حقیقت یہ ہے کہ اتنا وہ بچوں کو بنا دیتے ہیں جیسے کوئی وہ ہیپی، وہ کیا کہتے ہیں، تو اس میں مطلب انہیں باقی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نہ، قربانی کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، کوئی گھر والوں کی، کوئی کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ملک کا دفاع، ملک کی محبت، ملک کا دفاع اور قربانی اور شہادت کا رتبہ۔ تو آپ سے ان کی بات بھی ہوتی ہوگی فون پہ جب ہوتی تھی بیٹا تو؟ جب وہ گئے بنو ہاں اپنا، انہوں نے 17 جولائی کو واپس آ جانا تھا، ان کی پوسٹنگ ہو چکی تھی واسک میں، لیکن وہ اپنی یونٹ انہوں نے بہت تیاری کرائی تھی یونٹ کو، تو کہتے میں خود ڈیلیور کروں گا ادھر۔ بنو میں ڈیلیور کی یونٹ، پھر وہاں کوئی ایسا چل رہے تھے سین کہ وہ اپنے جذبات میں آ گئے، اس نے آپریشن پہ آپریشن پہ۔ اسے پہلے بھی آپریشن میں بہت سارے گئے ہوں گے، تو آپ کو بتاتے تو رہتے ہیں خاموش کیا تھی، حالات ہیں؟ خاموش تھی چیک پوسٹ، تو وہ گئے تو ایسی آپ کو اتنی ابھی تک خاموش ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ابھی ایسا کوئی واقعہ ہوا۔ تو انہوں نے دیکھا بھی اس نے تو آ کے چوکس کر دیا سب کو، تو انہوں نے دیکھا بھی یہ تو کوئی عجیب ہی کرنا لایا، پھر دشمن پیچھے پڑ گیا۔ لیکن اب اپنے جوانوں کو افطاری کا ٹائم تھا، 5 رمضان تھی، سب نے کہا سر آپ پیچھے رہیں، تو کہتا نہیں میں خود اپنے جوانوں کو موٹیویٹ کروں گا اور ان کو افطاری خود دینے جاؤں گا۔ گئے افطاری دینے خود گئے؟ ہاں جی، ساتھ گئے خود، حالانکہ کوئی افیسر کرنل تھے، نہیں جاتے، لیکن وہ گیا، ایک چیک پوسٹ پہ دی، دوسری پہ دی، تیسری پہ جب آئے نا وہاں سے دے کے تو کہتے اچھا نماز پڑھ لیں، وہ دوسرے نال جوان جو تھے کہتے سر لیٹ ہو جائیں گے، ہم نے بھی افطاری کرنی ہے تو لیٹ ہو جائیں گے، کہتے چلو گاڑی میں ہی پڑھتے، گاڑی میں آ کے بیٹھے، گاڑی چل پڑی، 2 گاڑیاں آگے تھیں 2 پیچھے تھیں، ان کی درمیان میں تھی، جب وہاں سے 2 گزر گئیں اور بلاسٹ اس میں وہ شہید ہو گئے، تو ان کا پاؤں جو تھا سیٹ میں اڑ، کیونکہ وہ نماز میں تھے، انہوں نے نماز اپنی نہیں بھی نماز کی ادائیگی نماز میں تھے نا، تو باقی تو کچھ جو پیچھے تھے وہ تو چھلانگ لگا گئے، ڈرائیور جو تھا وہ شہید ہو گیا، اور یہ نماز میں تھے، انہوں نے نماز نہیں توڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سے وہ جو جمپ کیا نا گاڑی نے، تو ان کے اندر کا جسم جو تھا وہ ہل گیا، اور باقی ان کو کوئی زخم نہیں ہے، وہ جمپ کیا نا گاڑی نے، جیسے اوپر گئی پھر نیچے آئی، تو بس وہی، اور وہ شہید ہے ہاسپٹل میں کے راستے میں ہوئے، ہمیں بیٹا معلوم نہیں۔ ہاں جی، تو یہ روزے میں تھے، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں جس طرح بتا رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو جوان ہیں وہ جس طرح سے راستے پہ جب جا رہے تھے، ایک آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو انہوں نے پانی پلانے کی کوشش کی، تو کہتے نہیں تو اس ٹائم سمجھ ابھی ہوش میں تھے، پھر راستے پہ پتہ نہیں ہوں شہید ہوئے، ہمیں تو سمجھ رات کو کہیں پہلے کوئی 3-4 بجے پتہ چلا بھی زخمی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں رات 8 بجے، یقیناً وہ مشکل وقت ہوگا جب آپ کو بھی معلوم ہوگا، اس سے پہلے بھی آپریشن میں جاتے ہوں گے، اس سے پہلے بھی تو بتاتے ہوں، اس میں آپ پریشان ہوتی تھی؟ میں کہتی ہوں بھائی یہ ایک ہوتا ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے کچھ لوگوں میں چیزیں جس سے اس نے کام لینا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے کبھی آنسو نہیں بہایا جب ان کی شہادت کی اطلاع ملی آپ کو؟ پھر آپ انسانی اس وقت یقیناً مشکل تھا، جو والدین ہوتے ہیں ان کے لیے، میں کہتی ہوں جب ہمیں شہادت کا پتہ چلا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان ہونے کے والدہ کی حیثیت سے، والدہ کی حیثیت، لیکن پھر بھی جب ان کا سنا بھئی وہ زخمی ہے تو بکرا لینے کے لیے بھیجا ادھر صدقے کا، نہیں ملا، جب وہ شہید ہو گئے تو اس ٹائم بندہ آیا کہ جی بکرا مل گیا، میں نے کہا اس کو ذبح کرو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، شہادت پہ بھی آپ نے ذبح کیا؟ بالکل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور یقیناً ہماری جو شہداء کی قربانی ہے وہ اللہ قبول کرتے ہیں، اور جس سے ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے، ہمیں ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو زندہ ہونے کا اس کا وہ نہیں ہوتا، ہمیں شعور نہیں ہے، شہداء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک
اللہ اور رسول کے نام پر وجود میں لایا گیا، اور یقیناً اس ملک پر جو قربان ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید کی جو درجات ہیں وہ ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، انہی شہداء کے صدقے ہمارا ملک قائم ہے۔ ہمارے ساتھ جس طرح لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد جمیل کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انکل، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل افتخار کے بارے میں، آپ آرمی میں تھے، آپ سے انسپائر ہو کے وہ کہتے ہیں کہ آرمی میں آئے تھے، فوج میں آئے تھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ مجھے سب سے پہلے یہ سوال ہوا تھا انٹرویو کے دوران، آپ آرمی میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ملک کی خدمت جذبے کی وجہ سے میں آ رہا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ملک کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے تو خدمت پھر جان بھی مانگتی ہے۔ جان کی قربانی اور فوج کی سروس یہ لازم و ملزوم ہے، یہ دونوں ساتھ ہی ہیں، ان کا مطلب چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے، جب کبھی والدہ محترمہ ان کی بات کرتی تو کہتے، امی جان جب آپ نے فوج میں بھیجا ہے تو ہر قسم کے ریزلٹ کا، ہر قسم کے نتیجے کا آپ انتظار رکھیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تیر میں دو شکار بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جب بیٹا ایسی بات کرے تو والد یا والدہ پریشان سے ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ بات یہ ہے کہ نہیں، بحیثیت ملک کی خدمت گار ہونے سے جب والدہ اپنا اولاد ایسی بات کرتی ہے تو پھر والدین جو جذبہ ایثار سے سرشار ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں مزید اپنا ایک جذبہ اجاگر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابیہ کے 4 اپنا عزیز جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے جب بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے تو وہ جمپ مارتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، تو پھر اسلام اس کی رگ رگ کے اندر ہر اپنا سمجھو کہ اس کے اندر رگ میں ریشے میں موجود ہے، تو اسلام کی خدمت سے انسان کا جذبہ جو ہے وہ مزید بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے سامنے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اور دیگر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہی ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پھر اولاد کی شہادت پر یہ ایک سیابی کا بھی اپنا سمجھو کہ آتا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے مجھے وہ خون عطا فرمایا کہ رب نے میرے خون کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ذہن میں یہی بات آئی کہ ہم ساتھ ساتھ جو بھی کبھی ملتا ہے تو یہی کہتے ہیں ہم آپ کو پیغام تہنیت دیں یا آپ سے تعزیت کریں۔ تو بات یہی ہے کہ اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں اور بخت بیدار سمجھتے ہیں، اور ان کی والدہ کو بھی حلال کھلانے، حلال کا دودھ پلانے کی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ دودھ تھا جس نے بڑھ کر خدا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا آپ کو قربان، اس ملک پہ قربان ہو گیا۔ اور یہی جذبہ ہر مومن میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان میں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ جذبہ مومنوں کے اندر اپنا برافروختہ رہے گا اور مومن شہادت کو دیگر امور پہ ترجیح دیتا رہے گا تو مومن کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔ بالکل، جب لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ شہید کے والد ہیں، شہید کی والدہ ہیں، تو اس وقت کیا احساس ہوتا ہے آپ کو؟ بات یہ ہے اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ ایک، اگر ایک بال بھی اکھیڑا جائے درد ہوتا ہے، بے شک، نوجوان بچہ ہے اور پھر ماشاءاللہ ایک اعلیٰ ترین رینک رکھنے والا بچہ ہے۔ آرمی کے اندر جو کرنیل کا وہ رینک ہے وہ بہت عظیم رینک ہے، بلکہ حقیقتاً جو کمانڈ کا لطف ہوتا ہے وہ اسی کرنیلی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ پتہ ہوگا برادر محترم اسحاق صاحب کو، تو کرنیل ہوتے ہوئے
सिर्फ कमांडर होते हुए और फिर एक जंगी मैदान में कमांड करने वाला हर बंदा नहीं करता वहां पर कमांड। तो उस लिहाज से हमें एक दिल के अंदर मसरत भी होती है, लेकिन साथ साथ गम भी जरूर मौजूद हो। यकीन औलाद की जो मोहब्बत है वो भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने बात की वाक़या करबला को सोचकर, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सोचकर ये गम कम कर लेते हैं। और जब ये मालूम होता है कि हमारा मुल्क कायम दायम है तो यकीनन फिर जो सर फख्र से बुलंद हो जाता है। माँ जी, आप जिस तरह हमने आपसे बात की और जिस तरह बता रहे थे, फजल साहब बता रहे थे कि एक जज्बा मोहब्बत होती है, उसके साथ साथ उनसे जो यादें भी वाबस्ता यकीनन होंगी, तो बचपन में कैसे थे? बेटा बचपन में मैंने बताया ना, शरारती नहीं थे, ठीक है, संजीदा थे, लेकिन हर वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। और अपने बहन भाइयों को सबको पढ़ाते, लेके जब छुट्टियां होनी तो आना, सबको लेके बैठ जाना। वो पूछते तो कहते थे खुद पढ़ो, अच्छा पहले खुद पढ़ो। ठीक है, हमेशा उनको इंडिपेंडेंट होकर अपना सोचने की उन्होंने तरगीब दी। यकीनन ये एक सबसे एक अच्छा मैसेज है कि खुद सोचने की तरगीब दी। और हम जाएंगे वसीम शौकत के पास। वसीम, जिस तरह जो में दिफा है उस वाले से आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे एक कलाम से, अल्लाह ताला के नाम से। फिर बिस्मिल्लाह करो। आवाज में वसीम आपने कलाम सुनाया। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद की फैमिली से। हम उसके साथ जो में दिफा के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से और जिस तरह हमने आपको शहदा की कुर्बानियों के हवाले से बताया, उनकी फैमिलीज़ की आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन जितने भी हमारे शहदा हैं, जितने भी उनके वालिदैन हैं, वो उनके यही जज्बात हैं। ये कोई सिर्फ एक वालदा या एक वालिद का जज्बा नहीं है। जितने भी हमारे शहदा की फैमिलीज़ हैं उन सब के यही हमें जज्बात मिलते हैं। क्योंकि जिस तरह फजल अहमद तमीमी साहब ने बात की कि हमें उनकी जो कुर्बानी है जब हम याद करते हैं, जब हम अपने आबा की कुर्बानियों को याद करते हैं, जब हम इस्लाम के हवाले से कुर्बानियों को याद करते हैं, तो हमारा गम हल्का हो जाता है। और हमें मालूम होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए हैं। तो ये वो जज्बा है जो कि इसमें मज़ीद इजाफा होता है। तो हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद की वालदा से। मां जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो लेफ्टिनेंट साहब को बचपन में खाने में क्या पसंद था? खाने में मैं मखड्डी हलवा बनाती थी, उसको अच्छा। बहुत पसंद था। और आलू गोश्त हमारी डिश है घर की, वो इनको बहुत पसंद। जब वो कॉलेज जाते थे बहुत मिस करते थे। तो फरमाइश करते थे कुछ बनाने का स्पेशल? स्पेशल में ये वैसे ऐसे कोई नहीं थे, हर चीज़ उनको अच्छी लगती थी। अभी जो भी वो समझ ले कोई नई चीज़ बनाते वहाँ पर, अभी जब शादीशुदा हुए तो फिर आके मुझे कहते अम्मी हमने ये बनाया, अम्मी को बना के खिलाओ। तो आपके खाने का जो टेस्ट है वो उसको बहुत पसंद बहुत पसंद करते थे हमेशा। जहाँ भी समझ MCG गए तो वहाँ भी मिस करते थे। जब भी फोन, अम्मी आपका पुलाव बहुत याद आता है। और ये एक ही जायका इनके, सारी जो चीज़ पकाते हैं एक ही जायका। अच्छा, तो मैंने कहना बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अपनी मर्जी के जायके भी देगा और ये खाओगे तो तब भी आगे बढ़ोगे। बस ऐसे। और जब ईद के दिनों में जब पकवान बनाते थे ईदी लेने के लिए, क्या उस वक्त क्या फीलिंग्स होती थी, किस तरह आते थे वो? मैं कहती हूँ भाई ऐसा कोई माहौल था। थोड़े से उनके फादर भी आर्मी में खतीब थे, तो समझ लेना इन चीज़ों, समझ लेना उनकी हर चीज़, हर ख्वाहिश हमने इतनी पूरी की कि उनको इन चीज़ों से दिलचस्पी ही न थी कि कोई ईद दे या कुछ, क्योंकि हम खुद ही थे। आपसे ईदी मांगते तो होंगे कि वैसे इनके अब्बू आते थे जब समझ ईद नमाज पढ़ा के तो सबको बुला के देते थे। सबको देनी उन्होंने ईदी, बाकी उनके मांगना किसी से ईदी या भाई समझ लेना उनके अंदर कोई। जब कॉलेज में थे तो जब आपको जब फर्स्ट टाइम आर्मी में जब उनका सिलेक्शन हुई तो उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? फिर वो तो आपको मंजिल मिलती है जब आपको आप सफर करते हैं, जब मंजिल पे पहुंच के खुशी नहीं होती। जब आपके बच्चे आर्मी में फिर चले जाते हैं तो आपको फिर बेइंतहा खुशी होती है। जब PM में जाते हैं तो आपके आंसू ही नहीं रुकते। पता नहीं ये क्या मंजर है। मैं 3 दफा गई, समझ 3 बेटे मेरे सिलेक्ट हुए वहाँ PMA में, और मेरे आंखों के आंसू नहीं रुके। मेरी अम्मी थी, वो कहती थी, उनकी बातें मुझे याद आई कि इन्होंने तो बहुत बड़े अफसर बनना है, मैंने नहीं देखा। तो मुझे वो बहुत याद आई उस दिन। और हर बंदे की आंसू
बह रहे वो खुशी के आंसू? खुशी के, और इतनी कोई बेइंतहा खुशी होती है और ऐसे लगता है कि हम जमीन पे हैं ही नहीं। जब आपको मालूम है कि हमारे बच्चे अब मुल्क के लिए तैयार हो गए हैं, उनके और लिए जब दिफा वो करने पास आउट होते हैं ना, हाँ। वहाँ पर वो जो परेड होती है, मैं कहती हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको कोई ऐसा मंजर दे जो आप देखें, आपके अंदर के जज्बात ही कुछ और हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि आप कहाँ हैं। जब वहाँ से वापस अपने घर आते हैं, फिर आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आते हैं, तो उससे क्या जज्बात? बहुत फख्र होता है, बहुत खुशी होती है। हाँ, क्योंकि आपके एक पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। पूरी लाइफ ही। फजल अहमद साहब, जिस तरह वहाँ जी बात करी थी कि जब उन्होंने सिलेक्शन देखी, जब पीएम में वहाँ, तो उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू बह रहे थे। आप आर्मी में रह चुके हैं, आप तो रोजाना देखते होंगे ऐसे मुनाजिर, तो आपके क्या जज्बात है जब आपको मालूम है कि आपके बेटे आर्मी में सिलेक्ट हो गए हैं, वहाँ पे पास आउट हो गए हैं, तो क्या जज्बात है उस वक्त? वालिदैन आर्मी हमारे मुल्क का एक जांफिरोश अजीम इदारा है, और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया, जांफिरोशी में ईसार भी होता है। तो तकरीबन हर जो भी फौज में जाता है उसके अंदर ईसार के जज्बात तो होते हैं बचपन के अंदर ही। तो कर्नल साहब के अंदर भी बचपन के ईसार थे। आप कोटा के मौसम को तो जानते ही हैं, शदीद ठंडक थी, तो वालदा इन सब को नहला रही थी, छुट्टी का गालिबन दिन था, लेकिन मौसम के मुताबिक पानी जरा ठंडा था, गर्म नहीं हो रहा। तो इनकी छोटी बहन थी, जब उसको उनकी वालदा नहलाने लगी, वो भाग कर आए, अम्मी इसको न नहलाओ, पानी ठंडा है, पानी ठंडे मर जाएगी। तो ये था ईसार, बचपन से ही उनके बचपन लोगों से में था। ये ईसार था, और ये ईसार उनकी जिंदगी में हर जगह पर कायम रहा है। यहाँ मुल्तान की बात है, एक लड़का खिलौने बेच रहा था, तो उससे सारे खरीद कर लिए। ये चाइना की लकड़ी के नहीं बने हुए, मैंने रखे हुए हैं संभाल के, पूरी टोकरी ले ली उससे। हर एक बच्चे का माँ से ज्यादा होता है, तो वालदा उनके साथ ही थी, तो वालदा ने कहा कि बेटा ये क्या किया? क्या अम्मी बेचारा जो दुआएं देगा, ये सारा दिन यहाँ पे खड़ा रहता, तो इस पत्नी का फिरोख्त होता या ना होता, मैंने खरीद कर लिया है तो दुआएं देगा। मैंने कहा फिर टोकरी भर के आ जाएगा। हाँ, तो पूरी गाड़ी की छत भर के बैठा। तो मैंने पीछे देखा ना, मैंने कहा किधर गया? अभी कपड़े लेने थे कोई, वो जो है ना इसके, वो बेकरी नहीं है, हाँ, इस रोड से, ठीक है, उधर खड़े थे। महबूब बेकरी? नहीं, वो निराला। तो वहाँ से आगे सामने कपड़े वालों की दुकान है, वहाँ से। है। तो मैंने पीछे देखा किधर गया, देखा तो छत भर के बैठा गाड़ी की। तो जब ये 6 सितंबर आता था, हमने सुबह बैठना, प्रोग्राम देखने लगना शाम तक। हाँ, 6 सितंबर के जो प्रोग्राम होते हैं, आज मैं सुबह की बैठी थी, वही टाइम, उस टाइम की उठ के, तो सब उठ जाने जल्दी जल्दी, हालांकि बच्चे हैं, छुट्टी का दिन है, पड़े रहते ना, देखना बैठ के। और क्रिकेट से ही बहुत लगाव था, देखते थे गेम्स में क्रिकेट। हाँ, वो तो आपको पता है, एमसीजे में तो पूरी रूटीन की हर चीज वो उनको, बच्चों को खेलना, हर चीज वो उनको सिखाते हैं। ठीक है। फजल साहब, जिस तरह दौरान सर्विस भी उन्होंने ईसार को अपना हिफ्ज़ जान बनाए रखा, कि बहुत से, सीधी बात है, आर्मी में जो मुलाजिमीन होते हैं, कई हाजतमंद भी होते हैं, तो हत्तुल वसा बहुत से ऐसे घराने थे कि वो सपोर्ट करते थे, जिनकी उन्होंने जिम्मेवारी उठाई हुई थी। हमें तो तब इल्म हुआ कि जब उनकी शहादत हो गई, और शहादत के बाद वो रोते हुए आए, तो हमें पता चला कि हम कर्नल साहब जो थे वो किस तरीके से एक ईसार वाली, अब ये लफ्ज बहुत बड़ा हो जाएगा कि गोया कि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक हातिम ताई का किरदार अदा कर रहे थे। ईसार जो उनमें था वो काफी ज्यादा था, और ये ईसार था जो है, उन्होंने अपने मुल्क पर भी उन्होंने अपनी जान निसावर करके पेश किया। बिल्कुल जी। और हर मोमिन के अंदर जब तक जज्बा ईसार बेदार नहीं होता, हम अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। मैं यौम दिफा
اور یوم شہداء کے لحاظ سے دونوں کے اشتراک اکٹھے کرنے کی وجہ سے یہ تمام اپنے سننے والوں کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہی میں پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایثار کو اپنانا چاہیے. جب ہم ایثار اپنا لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے. یقیناً ایثار جو ہے وہ اس کو فروغ دینا ہوگا اور یہی ہمیں اس میں مزید اضافہ کرنا ہوگا. ہم وسیم شوکت کے پاس دیں گے. وسیم، ہمیں آپ ملی نغمہ سنائیے گا یوم دفاع کے حوالے سے، شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کے حوالے سے. جیسا کہ فیملی بیٹھی ہے شہداء کی، ان کے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. وہ تو شہید ہیں جی، تو ان کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم میں سے ہمارے ہی بھائی جو شہید ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ سکون سے سوتے ہیں. وہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں. بالکل. تو ان کے لیے خوبصورت سا نغمہ ہے شہیدوں کے لیے. ازدور آخری چیک پوسٹ، ٹھیک ہے، کبھی ان کے اندر میں نے کمزوری نہیں پائی. یا اپنی کچھ جی سب سے مشکل محاذ ہے وہ. سب سے مشکل پورے 6 مہینے رہنا ہوتا ہے. 3 مہینے تو آتے لگ جاتے ہیں، واپسی پہ 3 مہینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ رک کے کرتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی انہوں نے اپنا کوئی تکلیف کا آج تک اظہار نہیں کی. بھئی مشکل آ رہی ہے یا ہوتے ہیں نا بچے بتاتے ہیں ماں کو، میں نے کہنا بھی نہیں تو کہنا بھی کوئی مشکل نہیں، اتنا مزے میں ہے. وہ کیا ہوتے ہیں گلو جن کے اندر رہتے تھے، تو کہنا بھی اتنے مزے میں ایسے کھانا گرم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہمارے پاس پکے پکائے کھانے ہیں وہ، اور کوئی ہمیں تو پرواہ ہی نہیں. آپ وجہ نہ پریشان ہوا کریں، کوئی پریشانی نہیں نہ ہوتی تھی. کبھی انہوں نے ہمیشہ کہنا، ہر بات پہ کہنا کہ ٹینشن لینے کا ہے، دینے کا نہیں، ٹینشن مت لیا کریں. نہ ایک ٹکٹ پہ 2 مزے نہیں ملتے. اور ہم تو اتنے خوش ہیں اور وہاں اتنا انجوائے کیا، ہر تصویر بنائی. نہ کہ وہاں بندہ ایک پریشان ہو کے یا ٹینشن لے کے کانگو گئے وہاں سے کبھی کہنا، کیونکہ وہ بھی بڑا مشکل ہے. وہاں بھی ہر وقت جان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ان کو جان کی تو کبھی پرواہ نہیں رہی. ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ. ہم مزید بھی جانیں گے یقیناً سیاچین کے حوالے سے، ہم یقیناً ماجد سے جانیں گے. وسیم، آپ ہمیں اس حوالے سے ملی نغمہ سنائیے. جی ضرور. شہید کے حوالے سے جی ایک شہادت میں ملی نغمہ. یقیناً آئے رائے حق کے شہیدوں، وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. یقیناً ہر جگہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے پورا ملک ان کو سلام پیش کرتا ہے، ان کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بات کریں، 6 ستمبر کا دن جس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے جو دشمن کا مقابلہ کیا گیا تھا، جس طرح سے اس کو شکست فاش کیا گیا تھا، اس کے بعد 6 ستمبر سے لے کر اب تک ہمارے جوان اسی جذبے کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں. چاہے انہیں اپنے جان قربان کرنی پڑے، چاہے انہیں اپنا لہو بہانا پڑے، چاہے وہ شہید ہوں یا غازی ہوں، وہ اس ملک کے دفاع کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں. اور ان کی مائیں، ان کے والد اپنے بچوں کی قربانیوں پر، اپنے بچوں کے جو جہد و جہد ہے اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. ہم جس طرح بات کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد جمیل شہید کی والدہ سے، انہوں نے بتایا کہ سیاچین کا جو بارڈر تھا، محاذ تھا، وہاں پر وہ رہے. یقیناً سیاچین وہ دنیا کے ان مقامات میں شامل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا مشکل ترین محاذ ہے. لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد جمیل نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ مشکل میں ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی بتاتے تھے کہ وہ یہاں پر خوش ہیں اور ملک کی حفاظت کرنے کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں. مان جی، جس طرح آپ نے سیاچین کے حوالے سے بتایا، وہاں سے جب آپ کا رابطہ ہوتا تھا، بعض کا رابطہ نہیں بھی ہو سکتا ہوگا کیونکہ موسم کی وجہ سے، تو آپ کو پریشانی ہوتی تھی؟ کیا کہتی تھی آپ؟ نہیں جی، پہلے تو اتنے رابطے ہوتے ہی نہیں تھے. جب وہ گئے، یہ اپنا ٹیلی فون سیٹ نہیں تھے، موبائل وغیرہ، تو میں ان پی ٹی سی ایل بھی ہمارے ہر گھر میں نہیں ہوتا آرمی میں، تو ہماری وہ جو ایم آئی روم ہوتے ہیں ان میں آ کے کبھی میں نے نہیں کی. میں نے بھی بات ایک دفعہ میں پوری اس ہسٹری میں ان سے بات کی جب ان کو ٹمپریچر تھا. آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی طبیعت بھی؟ ہاں،
उस दिन उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा तो मैं बात करूंगी। हाँ। तो वो मैंने उनसे बात की। लेकिन बनू में अभी थे तो रात को हर रोज हम तकरीबन घंटा 2 घंटे, उस रात है तमीमी साहब साथ बैठे हैं, कोई तकरीबन हमने 1 बजे तक बातें की। तो आपको कोई महसूस हुआ कुछ उन्होंने बातें ऐसे की? मैं कहती हूँ इतना प्यारा मौसम था और वहाँ इतनी हबस थी। और बहन ने पूछा तो उसको बताया कि तो भाई कैसा मौसम है, तो कहता यार हबस तो बड़ी है। और उन्होंने खुद ही कच्चे कमरे बनाए होते हैं। रमजान भी था। रमजान भी था। तो आप पूछती थी कि सहरी में क्या किया, इफ्तारी में क्या किया? मैं कहती हूँ एक तो वो ना छोटी छोटी खुशी को भी शेयर करते बहुत बड़ी खुशी समझते थे और हर मुश्किल से आसानी निकाल कर पेश कर, ये देखो ये मुश्किल, ये तो आसानी है ना, उनकी ये आदत थी। अच्छा, तो रात को हम उस दिन 1 बजे तक हमने बातें, तभी साहब कहते हैं बस करो। मैंने कहा चल बेटा बस कर। मेरे कान को कोई तकलीफ हुई थी, बड़े कोई हो गए हैं इसको तकरीबन 30 साल। तो जब मैं कहती ना बेटा मेरे कान को अब कुछ पेन हो रहा है, फिर कहते अच्छा अल्लाह हाफिज, फिर नहीं देर करनी। अच्छा, तो ये कहते हैं बस करो। तो मैंने कहा अच्छा आपका वो बैलेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो जंगल में कहता नहीं और आ जाएगा। मैंने कहा मुझे पता है जिस मॉल में आप रह रहे हो। कहता हम तो मॉल से भी ज़्यादा मज़े में रह रहे हैं। मॉल वाले कहाँ मज़े में रहते हैं, उनको तो ताज़ा हवा ही नहीं लगती। हम तो बड़े मज़े में, आप ना परेशान हुआ करें, आप खुश रहा करें। हमेशा आपको हौसला देते थे? हौसला और हमेशा मोटिवेट करना। और मेरे साथ तो उनका ऐसा था ना भी दोस्ती का रिश्ता था। भाई हम दोनों माँ बेटा घर चलाते थे, हमने शादियाँ की, सारे हर काम में वो मेरे साथ साथ। मुझे कहना हमारे लिए तो आपने इतना किया है, अब दूसरों के लिए करें, आपके अंदर इतनी सलाहियत है। शुरू से इसार के जज्बे से तमीम साहब ने बताया कि अपने घर वालों के लिए, बहनों भाइयों के, वो मेरे पीछे लगे हुए थे, आप अपना फाउंडेशन बनाएं, आप ये करें। वो कहते थक गई हूँ तो मैं पाल पाल कभी सोचूंगी। मैंने अगर मजाक में करना, मैं थक गई हूँ अब बस, मैं ये थोड़ा जो तुम्हें पाल दिया और मुल्क कौम को दे दिया। कहता नहीं, ये तो आपका अपना था ना फर्ज, ये पूरा किया आपने, अब दूसरों के लिए मजा तो तब है दूसरों के लिए जिया जाए। ये जिस तरह बात की फजल अहमद तमीम साहब ने कि इसार का जो जज्बा था वो ज्यादा उनमें था। फिर जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिस तरह कर्नल साहब कांगो में गए, उसके साथ साथ सियाचिन में भी रहे, तो मुश्किल महाज से भी रहे, लेकिन हमेशा जिस तरह माँ जी बता रहे हैं कि हमेशा वो कहते थे कि वो आसानी में है। तो ये जज्बा क्या था? ये हर फौजी में जज्बा होता है कि मुश्किल से मुश्किल महाज में भी वो कहता है कि मैं सही जगह पे हूँ। गुजार ये है कि हमेशा इस किस्म के जज्बात का ज़्यादा जो हुसूल होता है वो माहौल के साथ होता है। तो मुश्किलात को आसान समझना और मुश्किलात से दिल बर्दाश्ता न होना ये फ़ौज का जुज़्व लाजिम है। और फिर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर तो ये जज्बात और ज़्यादा कूट कर भरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कमांड करनी होती है। अगर कमांडिंग ऑफिसर के अंदर ही ये जज्बात बर अफरोख्ता न हो तो वो बाकी यून को किस तरीके से अपना लड़ा सकता है। तो लिहाजा ये तकाजे थे, इस तकाजे की बिना पर उन्होंने कभी भी अपनी सर्विस के किसी कमज़ोर पहलू को हमारे सामने जिक्र नहीं किया, बल्कि हमेशा जब भी कोई बात की तो जज्बात को बढ़ाने वाली बात की। और हकीकत ये जज्बात का यही जो बरअफरोख्ता होना है, ये अपना क्या है, इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी की दलील है। आज हम यौम दिफा मना रहे हैं, यौम शुहदा मना रहे हैं, इसी जज्बे के तहत बना रहे हैं। और जिनकी हम आज याद बना रहे हैं, हमारे दुश्मन ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, मैं लाहौर में हम जाके अब नाश्ता करेंगे, तो उनके इस ख्वाब को ख्वाब ही किस जज्बे ने छोड़ा, इसी जज्बे ने ख्वाब ही रहने दिया। उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो। जब दुश्मन ने दावा किया, हमारे जवानों ने कुर्बानी देकर उनके दावों को खाक में मिलाया हर मौके पे, चाहे वो सितंबर का मौका हो चाहे अभी के मौके हो। मैं कहती हूँ हमारे जितने भी फौजी जवान हैं, मैं तो समझती हूँ सब के अंदर ये जज्बा। अभी आज SSG की आप देखते सुबह जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह मेरा बेटा वो जो इफ्तिखार से छोटा है वो कमांडो है माशाल्लाह SSG का, तो वो ना अब भी घर में उसकी वही हरकतें होती।
تو وہی جذبات ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں اچھل پڑتا ہے، اس کو اس طرح لگتا ہے کہ میں اب وہیں پہنچ گیا. تو یہ چیزیں نا تمام فوجیوں میں ہی ہوتی ہیں. کوئی اللہ ماشاءاللہ میں نہیں کہہ فوجی سکتی. مطلب کہ جو پاک فوج کا جو جوان ہے اس اب میں یہ تک تو جذبہ جو قائم بھی ہے. میں کہتی ہوں شہادت سے ڈرتے نہیں. شہادت سے نہیں ڈرتے. نہیں ڈرتے. کیا پیغام دینا چاہیں گی میں لاسٹ میں؟ کیا کہتی ہوں پیغام ہر دیں گے؟ ماں کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو ملک اور قوم کا دفاع کرے آمین. اور اپنی بہنوں ماؤں کی عزتوں کا تحفظ کرے. آمین. کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے آج کل جو ہمارے بچے عزتیں اڑا رہے ہیں ماؤں بہنوں کی، اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہماری ماؤں کو اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ایسے بچے پیدا ہوں جو ملک کی بھی حفاظت کرے اور اپنی ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ملک میں رہنے والے ہر شہری کی حفاظت کریں. فضل احمد تمیم صاحب کیا پیغام دیں گے قوم کو آج کے دن کے موقع پر؟ ہم تو گناہ گار اور انتہائی کمزور لوگ ہیں، ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے 1965 کے اندر ہماری قوم نے یکجان دو قالب کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے ان کو کامیابی سے نوازا، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یکجان دو قالب ہو کر ہم اپنے دشمن کو بھگا سکتے ہیں. اگر ماضی کریم کی بات یا حال کی بات لی جائے تو ہمارے پڑوس میں بات واضح ہے کہ جو جذبہ سچا ہوتا ہے، جذبہ صادقہ ہوتا ہے، وہ انسان کو کامیابی کے قریب کر دیتا ہے. تو قوم کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو جذبہ صادق جو ہے وہ دل میں اپنا بڑھانا چاہیے تاکہ ہم زندگی کے ہر قدم کو کامیابیوں کامرانی سے طے کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں ایمان جی آپ کا شکریہ، آپ نے یادیں بتائی لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد جمیل شہید کی. ناظرین ہمارا بھی تمام شہداء کو سلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن جس طرح پوری قوم ایک جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہے، اس کا منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دشمن کو پیغام دیا جائے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم کسی بھی مشکل سے گھبرانے والے نہیں ہیں، چاہے وہ 65 کا میدان ہو یا اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو بھی مشکل ہوگی ہمارے قوم کے بیٹے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں. ہم پروگرام کے اختتام پر جائیں گے تو مجھے اجازت دیجیے اللہ نگہبان، لیکن اس سے پہلے ہم وسیم شوکت سے ملی نغمہ سنیں گے. وسیم شوکت کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، لیکن وسیم شوکت سے ہم ملی نغمہ سنیں گے اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. وسیم ملی نغمہ سنائے گا.